الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم اس ساری دیوار سے آ جائیں، آپ چھپے رہیں گے کیونکہ کیمرے کے ساتھ رہیں گے اور بالکل obscure ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مروبین مومن و مومنات کے لیے پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی المحمود بالنعم المرحوب بالنقام تعززا بالملکوت وتقدسا بالجبروت والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات میں شکر گزار ہوں کہ اس ثواب میں جو ان مجالس کا ہے شرکت کا مجھے موقع ملا اراکین در حسین کی طرف سے۔ رب العالمین یہ میری پہلی مجلس ہے یعنی اس نئی بلڈنگ کے اندر، اور یہ بڑی ہمت کا کام تھا، اور جن حضرات نے اس میں حصہ لیا جس انداز میں، رب العالمین ان کی زندگی میں خوشحالیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سبجیکٹ اور ٹاپک کا اناؤنسمنٹ بہت پہلے سے ہو گیا تھا، جو طے ہوا تھا کہ ائمہ جنت البقیع۔ ظاہر ہے کہ وہاں 4 امام دفن ہیں، لیکن کیونکہ سفر میں آئے گی دوسرے امام کی مجلس شہادت، تو میں 3 اماموں کا بالترتیب ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج کی مجلس، پھر کل کی اور پرسوں کی، اور آج کی مجلس ظاہر اسی ترتیب سے ڈیڈیکیٹ کی ہے امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام۔ اور اس سلسلے میں نے یہ وفی ہدایت سورہ ہجر کی پڑھی۔ البتہ افضل جعفری صاحب کے ہاں جو مجلس ہے سیٹرڈے کو ظہر کے بعد، وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی نسبت اور حوالے کی سے۔ یہ سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت ہے، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح کر اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نہ صرف یہ کہ سجدہ کر، سجدے کو اپنی فطرت قرار دے، نہ صرف یہ کہ سجدہ کر۔ دیکھیے ابھی تک بچے نہیں دوڑ رہے تھے اور میں نے خطابہ شروع کی، بچوں نے دوڑنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے پیرنٹس کی سلامتی کے لیے ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ نتیجہ نکالنا ہوں، ماشاءاللہ یہ بچے علم دوست ہیں، ماشاءاللہ مجلس سننے کے لیے آ گئے وہاں سے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔
فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کر اس کی تسبیح کے ساتھ، وقم من الساجدین، نہ صرف یہ کہ سجدہ کر، سجدے کو اپنی فطرت قرار دے، اور ایسی فطرت قرار دے کہ وہ سیکنڈ نیچر نہیں فرسٹ نیچر بن جائے۔ وقم من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی۔ عبادت کر اپنے رب کی کیا معنی ہے؟ کسی اور کے لیے عبادت نہ کر، تعریف کے لیے عبادت نہ کر، اپنے آپ کو مقدس بنانے کے لیے عبادت نہ کر، صرف عبادت اپنے رب کی کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ دو لفظ ہیں، اس میں اخلاص بھی ہے، اس میں اللہ کی طرف توجہ بھی ہے، اور لِوَجْهِ اللَّهِ، عبادت کا کانسیپٹ بھی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کہیں کہیں قرآن میں ہے وَاعْبُدْ لِرَبِّكَ، اور یہاں ہے لام نہیں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ لِرَبَّكَ، اپنے رب کے لیے عبادت کر۔ اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اگر تو رسول کی بھی اطاعت کر رہا ہو، امام کا حکم مان رہا ہو، تو وہ عبادت لربک ہے، وہ عبادت لربک ہے، اپنے رب کے لیے عبادت، اور اس مقام پر ہے اپنے رب کی عبادت۔ یہ دو فرق ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے دو میننگز ہیں، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر تیرا یقین علم الیقین کی منزل پر تھا تو عین الیقین بن جائے، اگر تیرا علم الیقین کی منزل پر تھا عین الیقین بن جائے، اور اگر عین الیقین کی منزل پر تھا حق الیقین بن جائے۔ حق الیقین کے معنی کیا؟ آپ نے علم کو سنا، یہ علم الیقین بنا، آپ نے علم کا مشاہدہ کیا، عین الیقین بنا، علم کو خود فیل کر لیا، حق الیقین بن گیا۔ آگ جلاتی ہے، آپ نے سنا، یہ علم الیقین تھا، آپ نے کسی چیز کو جلتے دیکھا، عین الیقین بن گیا، خود آپ نے ہاتھ ڈال کر آگ کی تمازت کو محسوس کیا، حق الیقین بن گیا، حق الیقین بن گیا۔ ہو سکتا ہے کہ علم غلط ہو، غلط علم پہنچا ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ غلط ہو۔ مشاہدے میں ایک بات عرض کرتا چلو، اور یہ ہمارے نوجوانوں کی بھی دلچسپی کا باعث ہوگا یہ نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک قرآن میں ایک صفت ہے صادق، سچ بولنے والا، اور ایک صفت ہے صدیق۔ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ صادق وہ جو اپنے علم اور مشاہدے کے مطابق بیان کر رہا ہو، جو اس نے دیکھا، جو اس نے سنا، بیان کر دیا، صادق ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں، آپ دیکھ رہے ہیں زمین جو ہے رکی ہوئی ہے، اسٹیشنری ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین اسٹیشنری ہے، رکی ہوئی ہے، لیکن سولر سسٹم ہے، زمین موو کر رہی ہے، اور کیسے موو کر رہی ہے؟ 67,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 67,000 مائلز پر آور زمین اپنے محور سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، 1200 میل پر آور کے حساب سے اپنے ایکسس محور پر گردش کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے ہیں زمین کی اس حرکت کو بھی، زمین کی اس حرکت کو بھی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ زمین اسٹیشنری ہے، ساکت ہے، تو یہ کہنے میں صادق تو ہوں گے، لیکن حقیقت کائنات میں صدیق نہیں ہوں گے، حقیقت کائنات میں صدیق نہیں ہوں گے۔ تو اب صدیق کی ڈیفینیشن کیا قرار پائی؟ صدیق وہ ہے کہ جو حقیقت کائنات کے مطابق کلام کرتا ہے۔ کر رہا ہو۔ ایک جملہ کہہ کے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہیں کہ صدیق کسی جاہل کا نہیں، صدیق کسی جاہل کا نہیں، کائنات کے علم رکھنے والے کا لقب ہونا چاہیے، اور صدیق وہی ہوگا کہ جو منبر سے سلونی کی آواز کو بلند کرے۔ وسیع ختم رسول کا تو ہی اے فخر سلف، فخر سلف اپنے آبا و اجداد کا فخر علی ہے، وسیع ختم رسول کا تو ہی اے فخر سلف،
ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف، تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف، تو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف۔ مجھے ایک بند اور یاد آیا، اجازت دے تو سنا دو۔ سورہ والنجم کی، سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم۔ سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم، گھر میں حیدر کے اتارے ہوئے تارے کی قسم، گھر میں حیدر کے اتارے ہوئے تارے کی قسم، اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم، اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم، اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم، آیا درود پڑھ دے محمد۔ اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم، آئے ماتھے پہ عرق، آئے ماتھے پہ عرق، شرم کے مارے ڈوبے، آئے ماتھے پہ عرق، شرم کے مارے ڈوبے، تارا اترا تو حریفوں کے ستارے ڈوبے۔ آدمی ہے میرے لیے، اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے ایک سلوات۔ جو ماں باپ نے سکھایا ہے ان کے لیے بھی ایک سلوات۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کو اپنی فطرت قرار دے، وَعَبُدْ، عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین۔ یقین کے معنی میں عرض کیا کہ یقین کے معنی یقین کے، سرٹیٹیوڈ کے، سرٹینٹی کے، unparalleled absolute certainty کے، یقین کے معنی، اور دوسرے معنی ہے موت کے، یعنی اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتا رہے کہ زندگی کا آخری سانس باقی رہے، زندگی کا آخری سانس باقی رہے، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں جو سورہ ہجر کی آخری آیت میں نے تلاوت کی آج کی اس مجلس کے لیے، اس میں چند کی ورڈز ہیں، چند لفظ ہیں، تسبیح، سجدہ، عبادت اور یقین۔ تسبیح، سجدہ، عبادت اور یقین۔ یہ سورہ ہجر مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے بھی 13 سال رسول مدینے میں رہے، اس سے بھی 13 سال قبل نازل ہوا، آپ کی غیرت سے قبل مکی سورہ ہے۔ تو تھیوریٹیکل اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے سورہ ہجر کی آیت بھی مکے میں نازل ہوئی، لیکن اگر آپ ان چاروں لفظوں کے تناظر میں اس کو شخصیت کا نام دیں، اس کو پرسونیفائی کر دیں، اس کی تقسیم کر دیں، تو وہ امام سجاد زین العابدین کی ذات، سید الساجدین کی ذات ہے۔ تسبیح، اور کس عالم میں تسبیح، سجدہ اور کس عالم میں سجدہ، عبادت اور کس عالم میں عبادت، اور یقین کی وہی منزلیں کہ اتنے مصائب و آلام کے باوجود خو نہیں گئی اللہ کی عبادت کرنے کی۔ جب ابن زیاد نے ڈرانا چاہا موت سے دروازے ابن زیاد میں، تو بولے عابد
کہ شہادت فضیلت اپنی، بولے عابد کہ شہادت فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے خصلت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے خصلت اپنی، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے۔ اب کیا نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت 40-60 سال سے زیادہ عرصے سے پہلے نازل ہوئی، مگر اس آیت کا اطلاق، اس کی اپلیکیشن سید سجاد کی ذات ہے۔ تسبیح سیکھو تو اس امام سے، عبادت سیکھو تو اس امام سے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، درود پڑھ محمد والے محمد، بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ مجلس سننا چاہتی ہیں سکون سے، وہ یہاں تو مسائل ہیں ہی، تو وہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں یہاں تک کہ میں مجلس کو ختم کروں، بہت اچھا ہوگا۔ آپ باہر نہ جائیں کیونکہ ان کی ماں کے حوالے کر دیں۔ ہاں آئیے آپ درود پڑھ محمد، ایک مرتبہ درود پڑھ محمد۔ تو عزیزان گرامی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کمیت، جس کو فزکس یا سائنس کی زبان میں میتھس کہتے ہیں، کمیت، اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کیفیت سائیکولوجی میں ہے، کمیت جو ہے وہ فطرت و فزکس اور سائنس میں ہے، کمیت اور کیفیت۔ تو اگر یہ آیت اپنے نزول کے وقت، ایک اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ آیت اپنے شان نزول کے وقت اپنی کمیت بتا رہی تھی تو اس کی کیفیت زین العابدین کی ذات ہے، اس کی کیفیت سید سجاد کی ذات ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس طرح سے صرف آج امام کے بہت سارے لقب ہیں تاریخ میں، آپ کے سجدوں کی بنیاد پر جو نشان بنتا تھا صرف پیشانی پہ نہیں، گھٹنوں کے اوپر بھی اور آپ کے انگوٹھوں کے اوپر بھی، اور سال میں 2 مرتبہ آتا تھا جراح ان ڈیڈ اسکن کو کاٹنے والا، اس یعنی یہ جو نشان بنتے ظاہر ہے کہ اسکن ڈیڈ ہو گئی، تو سال میں 2 مرتبہ امام کے اعضائے سجدہ سے اس کھال کو کاٹا جاتا تھا۔ اتنا 6 مہینے کے اندر امام کی عبادت ہوتی تھی جس میں کیفیت بھی ہے، کمیت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور اس بنیاد پر آپ ذو الصفینات کہلائے۔ صفن کہتے ہیں فے سے، اونٹ کے بیٹھنے کی وجہ سے جو اس کے گھٹنوں پر نشان بنتے ہیں اس کو صفن کہتے ہیں فے سے، اور امام کی عبادت کے نشان، اس لیے آپ کو ذو الصفینات کہا گیا۔ اور اس مقام پر ایک اہم نقطہ عرض کرتا چلوں، فقہ کو فلسفی میں چینج کر دو، لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ غسل جو مردے کا ہوتا ہے، آپ 3 غسل دیتے ہیں نا، پہلے آپ آب سدر کا، کافور کا، اور پھر خالص پانی کا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اعضائے سجدہ پر، اس کو فقہ کی زبان میں حنوط کہا جاتا ہے، حنوط کرتے ہیں، یعنی پیشانی پر، دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں انگوٹھوں پر اور دونوں جوائنٹس پر، گھٹنوں پر اور انگوٹھوں پر آپ پھر کیمفر کافور کو ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا کافور کی کوئی روحانی اہمیت ہے؟ نہیں، کیمفر سب سے تیزی سے ٹھوس ہے، سالڈ ہے، جو ہوا میں سبلیمیشن کرتا ہے، ہوا میں تحلیل ہوتا ہے، اور کافور کے 2 کام ہیں، کافور کا غسل بھی، اور جو 7 اعضاء و جوارح پہ لگا رہے ہیں، کافور کے 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ باڈی کو روکتا ہے ڈیکمپوز ہونے سے۔ دیکھیں یہ مسائل فقہ کی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ، یہ کتاب میں نہیں ہے، نہ توضیح المسائل میں، نہ بڑی کتابوں میں۔ کافور کا جو استعمال ہے مردے کے اوپر، نمبر 1 کہ وہ باڈی کی ڈیکمپوزیشن کو ڈیلے کرے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بو سے کیڑے مکوڑے قریب نہ آئیں۔ یہ دو کیمفر کے فزیکل یوسیج، اور یہ جو حنوط کیا جا رہا ہے 7 اعضاء و جوارح پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہی 7 مقامات ہیں کہ جہاں کی اسکن آپ کی عبادت کی وجہ سے سب سے پہلے ڈیڈ ہوتی ہے، سب سے پہلے مردہ ہوتی ہے۔ تو اس مردہ کھال کا مرنے کے بعد بہت تیزی سے ڈکے ہونا بہت جلدی ہوتا ہے، اس لیے غسل دینے کے باوجود ان 7 اعضاء و جوارح پر کیمفر کو منا جا رہا ہے تاکہ تم اس ڈیڈ اسکن کو دیر تک ڈیکمپوز ہونے سے بچا لو۔ درود پڑھیں بہت بڑا۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس سے آپ سرشار ہو، اور بڑا ضروری ہے کہ ان فقہ کو، ان تمام علوم کو جدید ریسرچ اور علوم کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، امام کے اعضائے سجدہ پر جو نشانات بنتے تھے 6 مہینے بعد ان کو کاٹا جاتا تھا، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ اس بنیاد پر آپ ذی الصفنات کہلائے۔ آپ کا ایک لقب ہے جو میں بڑی سرشاری کے ساتھ اس کو دہراتا ہوں اور پڑھتا ہوں، آپ ابن الخیرتین کہلائے، 2 نیکیوں کا فرزند۔ ابن الخیرتین، 2 خیر کا، 2 نیکیوں کا، 2 گڈنس اور ورچوز کا بیٹا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک خیر جو آپ کے والد ماجد کی طرف سے رسول اللہ کے تھرو آ رہا تھا، رسول اللہ کا فرزند، اور دوسرا خیر آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو، بی بی شہر بانو سے نوشیروان تک پہنچتا تھا جو عادل کہلاتا تھا۔ تو ابن الخیرتین کے معنی یہ بنے، ایک طرف وحی الہی کا فرزند، ایک طرف عدل کا فرزند۔ ایک طرف وحی الہی کا بیٹا، ایک طرف عدل کا بیٹا، ابن الخیرتین کہلائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ ٹرابل شوٹنگ کا وقت نہیں ہے، اس پر دے محمد کے بارے میں ابن الخیرتین کہلائے۔ اور عزیزان گرامی، اسی بنیاد پر جو فرزدق نے کہا، اور فرزدق کے وہ اشعار، کبھی ان کا ذکر آپ سنتے ہیں یقیناً، لیکن اس کے تناظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو فرزدق کے اس کلام کی قدر ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد، کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا۔ اور وہ بیک گراؤنڈ آپ کی علم میں ہے، ایک کہ بادشاہ آیا تھا اور شام سے آیا تھا، بنی امیہ کا کر و فر لے کر آیا تھا، اور چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، مگر سیلاب تھا، ہیلا تھا، اور اس کی فوج بھی، اس کی پولیس بھی لوگوں کو نہیں روک سکی، لیکن بادشاہ کے لیے راستہ دے دے، تھک گیا اور چاہے زمزم کے پاس کرسی پہ بیٹھ گیا، اور یہاں تھوڑی دیر بعد اس نے ہی دیکھا کہ مجمع کائی کی طرح سے چھٹنے لگا، مجمع کسی کو راستہ دینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت جوان، چہرے پہ غم بھی ہے اور نور بھی ہے، چلتے آ رہے ہیں وقار کے ساتھ، مجمع نے خود راستہ دیا۔ ایک بات اس مقام پہ عرض کرتا ہوں کہ اس مقام پر طواف ہو رہا تھا، لیکن اب مجمع رک گیا اور امام کو راستہ دیا، چاہے وہ 2 منٹ کی بات تھی یا 5 منٹ کی بات تھی یا 10 منٹ کی بات تھی، مگر مجمع نے، مسلمانوں نے طواف کو روکا اس وقت جو واجب طواف تھا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک کہ اس وقت کے مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ امام کی عزت کرنا اس وقت طواف کعبہ سے افضل ہے۔ طواف کو روکا، اس کے معنی یہ کہ ان کو یہ معلوم تھا، احساس تھا کہ امام کو راستہ دینا ہے۔ امام کو راستہ دیا، امام وقار کے ساتھ پہنچے، حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، مس کیا، اور پھر آپ واپس چلے آئے۔ اور اس نے جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ میں پوچھا، من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو یہ فرزدق شاہد، اور فرزدق نے
آگے بڑھ کر کہا دیکھیں بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اماموں کا قاتل ہے، اس کی پوری فوج موجود ہے، اس کی پولیس موجود ہے، امام بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے من آزا، یہ کون ہے؟ اب اس تناظر میں دیکھیں فرزدق کے کلام کا، فوری موت کو دعوت دینا تھا نا، ڈرائنگ روموں میں محفل مصالحہ کرنا کچھ اور ہے، اور فرزدق کی طرح سے کلام کرنا کچھ اور ہے، فرزدق کی طرح سے کلام کرنا کچھ اور ہے۔ اور فرزدق آگے بڑے جم کیا ہے، ایکچولی فرزدق نے، امام نے بلایا نہیں تھا کہ فرزدق اس کو جواب دو میں کون ہوں، فرزدق نے خود جم کیا کہ تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے، اور یہاں سے اس مقام سے شروع کیا۔ 40 شعر ہیں فرزدق نے جو ایکسٹمپور فی البدیع کہے، 40 شعر، اور تقریباً 1400 سال سے اب تک عربی زبان میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ اتنا عربی کا علم بڑا آگے چلا، مگر متنبی جیسا شاعر بھی پیدا ہوا، ابو نواز جیسا شاعر بھی پیدا ہوا، اور بہت سے شاعر پیدا ہوئے، امام کے بھی اصحاب میں شاعر آئے، مگر فرزدق کے اس قصیدے کا آج تک کوئی نظیر نہیں جو فی البدیع کہا ہے بادشاہ امام کے سامنے، اور کہا کہ ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ، تو پوچھنا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کے قدموں کے نیچے مٹی آ جائے اس کو بھی مکہ و منا پہچان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد والا ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ، یہ وہ ہے کہ یثرب و بطھا ان کے قدموں کی خاک کو پہچان دیتے ہیں۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کعبہ بھی پہچانتا ہے اور حرم اور زمزم بھی پہچانتا ہے۔ اگر ان کے قدموں کی جو خاک آ جائے نسبت پا جائے تو عزیزان گرامی، اگر خاک کو نسبت امام سے ہو جائے تو شاعر الہی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر الہی پہچانے تو آپ کو کتنا افتخار کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی نسبت امام سے ہے، آپ کی نسبت امام سے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ جتنے آ جائے ہیں باہر والے بھی اندر آ کے بیٹھیں، امام کی مجلس کو سنیں تاکہ وہ نسبت ملے کہ آپ کا احترام کعبہ بھی کرنے لگے، دل و حرم بھی کرنے لگے۔ ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور فرزدق مسلسل کہتے رہے اور یہاں تک پہنچے کہ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذ ما جاء یستلم۔ اس کا ترجمہ سنیے گا، فرزدق نے آگے بڑھ کر کہا کہ جب یہ اپنے ہاتھ کو اسٹریچ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں حجر اسود کی طرف کہ اس کو مس کریں یا بوسہ دیں، تو خود حجر اسود ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو پہچانتا ہے، خود حجر اسود ان کی ہاتھوں کی خوشبو کو پہچان کر کہ یہ حجر اسود کو مس کریں، حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ رکن الحتیم، یہ جو باب حتیم کا رکن ہے حجر اسود، یہ خود ان کی ہتھیلی کی خوشبو کو سونگھتا ہے اور یہ خود بوسہ دیتا ہے ان کے ہاتھوں کا۔ ایک بات کہتا ہوں اس مقام پر، امام سن رہے ہیں، ادھر تو فرزدق بظاہر اپنے موت کی تیاری کر رہے ہیں بادشاہ کے سامنے کہہ کر، لیکن امام بھی سن رہے ہیں نا۔ امام نے نہیں کہا کہ فرزدق غلو نہ کرو، فرزدق نے یہ نہیں کہا کہ فرزدق حد سے زیادہ نہ بڑھو، فرزدق غلو نہ کرو، نہیں کہا امام نے۔ کہا کہ جب اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں حجر اسود کو مس کرنے کے لیے، حجر اسود خود ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھ کر خود بوسہ دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر دیکھیے کہتے ہیں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ اتنا سخی ہے یہ انسان، یہ امام اتنا جنرس ہے، اتنا سخی ہے کہ انہوں نے لا کے معنی عربی میں منع کرنے کے، یہ اتنے سخی ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کبھی منع نہیں کیا، یعنی اتنے سخی ہیں
کہ انہوں نے اپنی زبان سے لا منع کا لفظ استعمال نہیں کیا. دوسرا مصرع سنیے گا، لو لت تشہدو لکانا لاہو نعمی. اگر تشہد میں لا الہ الا اللہ میں لا نہ آتا، اس کی زبان پر کبھی لا نہ آتا. اللہ فی تشہدہ، یہ وہ سخی ہیں کہ کبھی انہوں نے لا نہیں کہا. اگر کلمے میں لا نہ آتا تو یہ کبھی اپنی زبان سے لا نہ کہتے. دور پڑھ دے محمد سامنے کلاک کو ٹانگے آپ، تاکہ ذاکر کے صاحب ممبر کے سامنے رہنا چاہیے. انشاءاللہ کل آ جائے گا، اور وہ کلاک کی جو پرائس ہے وہ میرے ذمہ ہے. دور پر جب پانی کہاں رکھو ہے؟ بارے دیگر بلندتر صلوات. میں بھی علم میں کہہ رہا تھا، مجھے بڑے نیچے سے اٹھانا پڑ رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں کنواں کھودنا اور پانی لینا. اور پھر میں کہہ رہا تھا ایسا کریں لمبی سی اسٹرا لگا دیں وہاں سے لے کے یہاں. درود پڑھ دیں محمد. ما قال لا قت الا فی تشہد لولا التشہد لکان لاہ نعمی. اس نے سخی ہیں منع نہیں کیا، لا نہیں کہا. اگر تشہد میں لا نہ آتا ان کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا. اب فرزدق انتہائی جوش میں آئے. مولوی شیر سنیے، حاذا ابن فاطمہ، یہ زہرا کا بیٹا ہے. حاذا ابن فاطمہ ان کنتا جاہلہ، اگر تو جاہل ہے تو کیا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے. اس عالم میں فرزدق کہہ رہے ہیں بادشاہ ہے، جابر ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، مگر فرزدق کہتے ہیں کہ یہ فرزند زہرا ہے. ان کنتا جاہلہ، اگر تو نہیں جانتا، بجد ہی انبیاء اللہ قد ختمہ، اور انہی کے جد پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کیا. نعرہ صلوات. انہی کے جد پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کیا ہے. 40 شعر ہیں، کچھ شعر انشاءاللہ سیٹرڈے کی مجلس میں اور پڑھ دوں گا اضافہ کر کے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے فرزدق کا جہاد. لیکن امام سن رہے ہیں ان باتوں کو، یہ نہیں کہتے کہ غلو نہ کرو فرزدق. اس کے معنی کیا کہ جو کچھ فرزدق نے کہا ہے ابھی بھی امام کی شان کے مطابق نہیں، اس سے کچھ کم ہے. کہ کیا وقت ہو رہا ہے اور کتنا وقت ہو رہا ہے. نہیں کل کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، کل میں انشاءاللہ اور پڑھوں گا. ابھی 11 بجے. ہاں میں چاہتا ہوں جو آج مومن آئے وہ کل ضرور رہے. اگر میں نے کھینچ لی تقریر تو پھر مشکل ہو جائے گی. ہاں دور پڑھ دے محمد والا. ایک مرتبہ دور پڑھ دیں. یاد ہو ایک ایسی میری تقریر بھی تھی یہاں تو نہیں، دریا حسین میں کتنے گھنٹے کی تھی وہ؟ 3 گھنٹے 25 منٹ کی. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو وہ تقریر میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور پڑھتے محمد والا. پھر بھی مومنین کا عالم یہ تھا کہتے مولانا اور پڑھیے. میں نے کہا اور پڑھا تو پھر سحری کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. ضرور پڑھتے محمد والا. گرامی امام کا لقب کل انشاءاللہ امام باقر علیہ السلام پر، پرسوں امام جعفر صادق علیہ السلام. اس طرح سے دریا
حسین کی ان سہ روزہ مجالس میں 3 آئمہ بقی کا ذکر ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام کا ایک لقب زین العابدین، ایک لقب سید سجاد، ایک لقب ذی الصفنات، ایک لقب ابن الخیرتین، 2 نیکیوں کا بیٹا، وحی کا بیٹا، عدل کا بیٹا۔ اور اس مشہور لقب پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والی مجالس میں یعنی جو امام کے حوالے سے ہوں گی، میں اور القاب پہ بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لقب زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، لفظی ترجمہ امام عبادت کرنے والوں کا سردار، کراؤن پرنس آف دا ورشپر، عبادت گزاروں میں تاجدار۔ یہ لقب امام کا نہ امام کے موالیوں نے دیا، محبوں نے دیا، شیعوں نے دیا، نہ رشتہ داروں نے دیا، نہ آپ کے فرزندوں نے دیا، نہ آپ کے آباء و اجداد نے دیا۔ امام کو یہ لقب رب العالمین نے عطا فرمایا، امام کو یہ لقب رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور اس کو میں مزید کھولوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے، اور یہ وہی جابر ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا سلام امام باقر علیہ السلام تک پہنچوایا۔ وہی ہیں کہ جو کربلا کے پہلے زائر ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے حدیث قصہ کو روایت کیا ہے۔ بڑے مقامات ہیں جابر کے۔ جابر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا، اور نواسے، چھوٹے نواسے سید الشہداء آپ کی لیب پر تھے، آپ کی گود میں تھے، اور کہا کہ جابر میرے حسین کے ایک فرزند ہوگا جو زمین پر علی ابن الحسین ہوگا، آسمانوں میں زین العابدین ہوگا۔ جو زمین پر علی ابن الحسین کہلائے گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ لقب نہیں دیا، بیان کیا کہ زمین پر وہ علی ابن الحسین کہلائے گا، آسمانوں پر وہ زین العابدین کہلائے گا۔ اور جابر گویا میں دیکھ رہا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو عارفانہ بھی ہے اور سائنسز پہ بھی مبنی ہے، کہ جب رسول یا امام یہ کہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس کے بیریئر کو توڑ دیا۔ ٹائم اور اسپیس کے بیریئر کو توڑ دیا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں یعنی وقت کے تناظروں کو کھینچ لیا کہ قیامت کا عرصہ محشر ہے، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور صفحے ہیں اولین و آخرین کی مخلوق کی، آگے آگے انبیاء کی صفحے، رسولوں کی صفحے، صدیقین کی صفحے، اوصیاء کی صفحے، شہداء کی صفحے، اور آواز قدرت آئی، اینا زین العابدین۔ زین العابدین کہاں ہیں؟ انبیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، رسول اپنی صفوں کو دیکھیں گے، اوصیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، شہداء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، صالحین اپنی صفوں کو دیکھیں گے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ اپنے آپ کو زین العابدین کہہ سکے، اپنے آپ کو زین العابدین کہہ سکے۔ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں جابر سے کہ جابر میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا وہ فرزند جو علی ابن الحسین ہے صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے آگے آ رہا ہے۔ اے میرے رب، اگر تیری مراد میں ہوں تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نعرہ حیدری! یہ جناب امام زین العابدین بلند تر صلوات! اگر تیری مراد میں ہوں تو میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اب ایک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ریشنل عقلانی اس مقام پر۔ کتنی مخلوق ہے اس وقت زمین کے اوپر؟ 7 بلین تقریباً، 6 اور 7 کے بیچ میں۔ آدم سے لے کر ابھی تک کتنی مخلوق گزر چکی ہوگی؟ ٹریلینز انٹو ٹریلینز۔ قیامت تک اور کتنی مخلوق ہوگی؟ کہہ لیں آپ ٹریلینز، یا اور کوئی بڑا عدد بن جائے گا اس زمانے میں، ہیگزاگون اور بیٹاگون اور دیٹ کائنڈ آف تھنگ۔ اتنی مخلوق، ان تمام مخلوق میں کون کہے کہ ایک ہے جو زین العابدین ہے؟ سبحان اللہ۔ ان تمام مخلوق میں کون ہے جو کہے کہ اتنی بلینز اینڈ ٹریلینز آف دا کریچر اور عبادت گزاروں میں ایک ہے جو زین العابدین ہے؟ کون کہے گا؟ کون وٹنس کرے گا؟ وہی جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری!
کون وٹنس کرے گا کہ یہ ہے عبادت کرنے والوں کا سردار، وہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے؟ لیکن میں کوائن کا دوسرا رخ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ادر سائڈ آف دا کوائن. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میرے جد یعنی سید سجاد عبادت میں مصروف تھے، مصلی پر تھے. شیطان آیا اور اللہ نے شیطان کو اذن دیا اور قسم کا روح بدلنے کا اذن دیا 17 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ. اس نے سانپ اور ناگ اسنیک بن کر امام کو ڈسا، امام کو ڈسا. مگر آل واحد کے لیے میرے جد امام ارشاد فرماتے ہیں تکلیف کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اپنی توجہ کو بارگاہ ذوالجلال میں رکھا، اپنی توجہ کو بارگاہ ذوالجلال میں رکھا. 17 مرتبہ شیطان نے یہ حرکت کرنی چاہیے. عزیزان گرامی، امام کی عصمت میں اور فرشتے کی عصمت میں یہی فرق ہے کہ فرشتہ گناہ کر نہیں سکتا، چھین لی اللہ نے اس سے صلاحیت. امام نبی گناہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، اس لیے افضل ہے. اسی طرح سے شیطان انسانوں کو بہکا دیتا ہے، ائمہ کے پاس بھی آتا ہے لیکن ائمہ کو بہکا نہیں سکتا. یہ ہے عصمت کی تعریف، یہ ہے عصمت کی تعریف. تو 17 مرتبہ چاہا کہ وہ امام کو ڈائیورٹ کر دے بارگاہ ذوالجلال سے، مگر ممکن نہ ہوا. جب ناکام ہو کے بھاگا، اسی طرح سے ناکام ہو کر بھاگا جیسے خیبری بھاگے تھے. تو اب یہ کہتا ہوا پلٹا. میں نے مقدمہ قائم کیا تھا پریفیس کہ کون کہے زین العابدین ہے؟ وہ کہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے. اب شیطان آیا، امام کو بہکانا چاہا، 17 مرتبہ امام کو تکلیف کی طرف متوجہ کرنا چاہا. امام آنے واحد کے لیے نہ ہوئے، بھاگا اور یہ کہتے ہوئے بھاگا انتا زین العابدین حقا، آپ ہی عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں. ابھی ذرا سے خاموش رہیے. آپ ہی عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں. تو کون کہے زین العابدین امام کو؟ کون وٹنس کرے؟ یا تو وہ کرے جس کے لیے عبادت ہو، یا وہ وٹنس کرے جو عبادت سے بہکا رہا ہو. العابدین ہے، عبادت سے بہکانے والا بھی یہ گواہی دے کہ تو زین العابدین ہے. یہ ہے سلوٹ مقام امام کی عبادتوں کا. اور عزیزان گرامی، میں تھوڑے گریز کی طرف ہوں اور کل انشاءاللہ اور میں سیر حاصل گفتگو کروں گا. عزیزان گرامی، 2 روایتیں اس مقام پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام کی عبادت کی منزل کہ آپ کے فرزند، آپ عبادت میں تھے اور کنویں میں گر گئے. امام باقر علیہ السلام، آپ کی زوجہ نے شور مچایا، ظاہر کہ ماں ہے، مامتا ہے. اور آپ کی زوجہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن، خود امام کی بیٹی. یہی وجہ ہے کہ امام باقر کو کل میں بتاؤں گا کہ پہلے اور آپ کے جو نسب نامے ہیں اور حسب ہیں اس میں امام باقر ہیں جو پہلے فاطمی بھی ہیں. ماں کی طرف سے بھی حضرت زہرا ہیں دادی، اور باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے بھی حضرت زہرا ہیں جو نانی ہیں. تو عزیزان گرامی، گر گئے کنویں میں، ماں نے شور مچایا مگر امام آنے واحد کے لیے متوجہ نہ ہوئے. اور جب عبادت سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد گئے کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بیٹے کو باہر نکالا. وہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا تھا، اسکپ ہو گیا ہے کہ امام آنے واحد کے لیے تکلیف کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. کیوں؟ اسی کا پوتا ہے، اسی کا پوتا ہے جس کے بدن سے تیر نکال لیا گیا. وہی ذوق عبادت ہے، وہی شوق عبادت ہے. اور یہ اسی گھرانے کی عبادت ہے کہ یہ وہ خو ہے، نماز عبادت یہ وہ خو ہے کہ فکر بشر منتشر نہیں ہوتی. یہ وہ خو ہے
کہ فکر بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، جزاک اللہ۔ نعرہ صلوات، تو عزیزان گرامی، امام نے باہر نکال لیا کنویں سے، اور صاف قرائن یہ کہتے ہیں کہ پانی نے خود بلند ہو کر ابھی میں وہاں گفتگو کر رہا تھا کہ پانی کن لوگوں کو نہیں ڈباتا، چیزیں اس لیے ڈوبتی ہیں کہ زمین کھینچتی ہے، گریویٹی۔ تو جس طرح سے کہ زمین کی کھینچنے سے وزن پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے مادی خواہشات سے روح پر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو مادی خواہشات نہیں رکھتے ان کے بدن تیرتے رہتے ہیں پانی کے اوپر، پانی پر واک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کرتے تھے، اس سے بلند ہواؤں پہ بلند ہو کر معراج کی منزل تک قاب قوسین تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی روح غالب ہے ان کے بدن کے اوپر۔ تو اہل مکہ کا بیان ہے، جو بلکہ صوفی ہیں، یہ 8 صوفی ہیں، اور یہی پیریڈ ہے جو تصوف اسلام میں انٹر ہو رہا تھا اور ڈیولپ ہو رہا تھا۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے، انٹر اور ڈیولپ، ڈیولپمنٹ اور انٹرنس تصوف کی، اس لیے کہ جس کو آج تصوف کہہ رہے ہیں، کچھ یونان سے آیا، کچھ روم سے آیا، کچھ انڈیا سے آیا، کچھ عجم سے آیا، ان سب کا مربع ہے تصوف۔ اور امام کے زمانے میں ڈیولپ ہونا شروع ہوگا کہ اب ہمت نہ تھی کہ کلمہ حق ادا کریں، اور جنہوں نے کلمہ حق ادا کیا وہ صرف یہی امام زادگان تھے۔ حضرت زید شہید کے مقتل کو دیکھیے، حسین بن علی شہید فوق کے مقتل کو دیکھیے، اور جو امام زادگان ہیں نفس زکیہ کے مقتل کو دیکھیے۔ پورے 2 صدی بگننگ جو ہے جابر اور ظالم بادشاہوں کے خلاف جو خروج کیا ہے وہ علی کی اولاد ہی نے کیا ہے، جو اولاد علی نے کیا ہے۔ ان کے مقتل پہ بھی بات ہونی چاہیے، ان کے حالات پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ صوفی تھے 8 تعداد میں۔ ابو ایوب سجستانی جو انہی میں سے ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم حج کی ارادے سے یا طواف کعبہ کے ارادے سے مکے آئے۔ ان میں سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، رابعہ بصری صوفی خاتون اور حسن بصری 8 صوفی تھے۔ اور اہل مکہ نے ہمیں دیکھا لمبے لمبے جبے اور عبا اور قبائیں، جانا کہ یہ تو بہت ہی روحانی لوگ ہیں، قریب آ گئے، کہا کہ بہت عرصہ سے ہم فیمائن اور ڈراؤٹ، خشک سالی میں مبتلا ہیں، قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تم دعا مانگو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی گڑ کر دعائیں مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ مایوس ہو گئے، کیسے تم عبادت گزار ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ناقہ آ رہا ہے، اور ناقے پر ایک نورانی بزرگ سوار ہے، چہرے پہ نور بھی ہے، غم کے آثار بھی ہیں۔ ناقہ قریب آیا تو دیکھا علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام۔ اہل مکہ امام کی سواری کے گرد جمع ہوئے، کہا فرزند رسول ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، ڈراؤٹ ہے، خشک سالی ہے، قحط ہے، فیمائن ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو راوی یہی ابو ایوب سجستانی صوفیوں میں سے کا امام نے پکارا، ہم سب کا نام لیا، فلاں فلاں فلاں، جن کے بھی میں نے نام لیے، کہا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں، جملے کو سنیے گا، کیا کوئی تم میں ایسا نہیں جس کو خدا دوست رکھتا ہو؟ کہا فرض رسول علینا دعا و علیہ الاجابہ، ہم پر دعا کا مانگنا فرض ہے، اللہ پر یہ ہے کہ وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے، ہم بہت دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ کہا نہیں، تمہیں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میرا ولی، میرا دوست جب بھی پکارے گا اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ میرا ولی، میرا دوست جب بھی پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر امام نے نام لیے ان سب کے، کہا کعبے سے دور چلے جاؤ،
کعبے سے دور چلے جاؤ. سب کعبے کے دور چلے گئے. امام نے طواف کیا, حجر اسود کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھی. یہ وہی حجر اسود جو خود امام کی ہتھیلی کو بوسہ دیتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھی امام نے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. ہاتھوں کو بلند کیا. یہ لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام نے کیا کہا. اللہ کے 99 ناموں کا واسطہ دیا نہیں, 100 ناموں کا واسطہ دیا نہیں, 1000 ناموں کا واسطہ دیا جوشن کبیر میں نہیں. امام نے ہاتھوں کو, یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے اس مقام پر, امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور صرف جملہ کہا, پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہ علم الیقین اور عین الیقین نہیں, حق الیقین کی منزل ہے. پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے, اہل مکہ پر اپنے کرم کو نازل فرما. اور امام نے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ہوائیں بدلی, رخ بدلے اور بادل آنے لگے اور اہل مکہ اللہ کی رحمت سے سیراب ہونے لگے. درود پڑھیں کرنا چاہتا ہوں. میں مسائل پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا کہ کوئی تابوت نکلے گا. طے یہ ہوا تھا کہ فضائل آج ہی میں پڑھوں گا کہ اسی ترتیب سے میں پڑھنا چاہ رہا تھا, ریورس ترتیب سے نہیں. اور ظاہر ہے کہ ظہیر صاحب نے انتہائی خوبصورت اور بکائیہ مرثیہ پڑھا. کوفے کا, کس کا مرثیہ تھا یہ؟ کسی استاد ہی کا ہوگا قدیم, ظاہر ہے خاندان انیس و نذیر کا. جب انہی میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے یا ان کے خاندان کا. بہت ہی مبکی مرثیہ تھا, میر مونس کا ہے ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی, ان کی اعلیٰ درجات کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں. گھر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے, میر مونس ہے یہ. جب قبر حضرت زہرا پر امام حسین صاحب گئے اور رخصت ہوئے, تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہو رہا ہے اس وقت, چین جنگل میں نہ جنگل میں, چین بستی میں, چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے, دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی, دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. تو عزیزان گرامی, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے یقین کے ساتھ کہا, اور یہ یقین بھی کون سا, حق الیقین والا یقین, کہ پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے. عزیزان گرامی, اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا, یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا تو کیوں ان کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا؟ اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا تو کیوں ان کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیتا؟ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ہم اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا. اگر ہم سے دشمنی کرنے کا حکم رکھتا قرآن میں تو یہ امت اتنی دشمنی نہ کر پاتی جتنی مودت کے واجب ہونے پر کی. اگر دشمنی کا حکم دیتا تو اتنی دشمنی نہیں کر پاتی یہ امت جتنی اس میں مودت کے واجب ہونے پر کرتی. اور پھر قافلہ چلا, 11 محرم کو چلا, کوفے طرف چلا, مقتل سے گزار کے اہل حرم کو لے چلے, اور 3 دن کی تو بھوک و پیاس تھی, عاشور کی شام غریبہ تک, مگر راستے میں کیا پانی کا انتظام تھا کہ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جو ہی قافلہ داخل ہوا سکینہ نے کسی ضعیفہ سے پانی طلب کیا, میں ضعیفہ میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلا دے. وہ ضعیفہ دوڑ کر گئی اور ایک کوزے میں آگ لے کر آئی. بی بی نے پانی پیا اور کہا کہ تو شفیق ہے, تو رحم دل ہے, اللہ تجھ کو جزائے خیر دے, اب تم مصیبت زدہ ہو, یتیمی کے آثار ہیں, میرے لیے بی بی دعا کرتی جا. کہا کہ ضعیفہ تیری کیا دعا ہے؟ کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ کبھی میرے بچے تمہاری طرح یتیم ہیں.
سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا. کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے امام کی زیارت کر لو. سکینہ نے بابا کا نام سنا, کچھ نہ کہا, آنکھ سے آنسو بہنے لگے. کہا بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ, آخری مرتبہ شہزادی زینب کی خدمت کر لو. سننا تھا کہ زینب قریب آئی. کہا یہ کون ہے جو اس عالم میں ہماری خدمت کا تذکرہ کر رہی ہے؟ کہا تو قریب آ کے دیکھا کنیز ام حبیبہ ہے. علامہ مجلسی نے جلال العیون کے مقتل میں لکھا, کہا ہے ضعیفہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی. کہا برسوں مدینے میں خدمت کی ہے. ایک مرتبہ قریب آئے اور ذرا سے بالوں کو ہٹایا, کہا تیری شہزادی حاضر ہے. یہ دیکھ کر کہا ام حبیبہ نے بی بی اس عالم میں عباس بلاور کہا, امام کہا, علی اکبر قاسم کہا, اون محمد کہا. کہا ہے ضعیفہ جب تو مدینے میں رہتی تھی ام حبیبہ, تو دیکھتی تھی کہ عباس تلوار دے کر بھائی کے پاس ہوتے تھے, علی اکبر بابا کے پاس ہوتے تھے, اور محمد ماموں کے ساتھ ہوتے تھے, قاسم چچا کے نزدیک ہوتے تھے. آگے بڑھ کر دیکھ, نو کے نیزہ پہ نظر ڈال, میرا بھائی بھی ہے, عباس بھی ہے, علی اکبر و قاسم بھی ہے, نو کے نیزہ پر امام کے گرد ہے. ایک مرتبہ گھبراہٹ کے عالم میں ام حبیبہ آگے بڑھی, نو کے نیزہ پہ امام کے سر کو دیکھا, کہا میرے مہمان تجھ پر سلام ہو, مگر حضرت عباس کا سلام مبارک نظر نہ آیا. پلٹ کر واپس آئی, کہا میرا با غیرت بھائی, میرا با وفا بھائی نو کے نیزہ پر اپنی بہن کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا. میرے بھائی کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے, اور عباس کی ایک مصیبت یہ بھی ہے, پہلے مقاصد میں لکھا ہے کہ اس سر کا نام پوچھا گیا گوگل میں, کہا عباس ابن علی, اور وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا, نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہ تھا, اور وہ سر پتھروں سے ٹکرا تھا, خاک سے ٹکرا تھا. مگر عباس کی غیرت اس بات کو برداشت نہ کرتی کہ بہن کے سر کو بے پردہ دیکھے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار وہاں کے شہیدان کربلا, باپ کے اسیران کربلا, جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما, جو زندہ ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھا, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما. اور خاص طور پر در حسین کے حوالے سے ہمارے سلطان بھائی اس وقت کافی تکلیف کا شکار ہے. رب العالمین امام زین العابدین الاسلام کے صدقے میں, بیمار کربلا کے صدقے میں, اور ہماری بہن بھابھی شاہ صاحب کی وائف بھی تکلیف میں مبتلا ہے, اور دیگر حضرات جو بیماریوں کا شکار ہیں, جنہوں نے مجھ سے بھی التماس کیا ہے, ان سب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے. اور پھر میں دعا کروں گا ماشاءاللہ در حسین کی نئی بلڈنگ, اور اس میں سلطان بھائی, مرغوب بھائی شاہ صاحب اور ڈاکٹر تجمل اور دیگر افراد جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا, ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, ان کی زندگیوں میں خوشحالی اور خوشحالی عطا فرمائے. رب العالمین ارض و سماوات کی ہر بلا سے مومن مومنات کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. سوگواران امام روئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں, ان کی حفاظت و نصرت فرمائے. پروردگار عالم ملت اسلامیہ کو چاہت و اتفاق عطا فرما, اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد. ماتم امام کیجئے یا حسین, یا حسین, یا حسین.